ویلکم ٹو دا ڈیبیٹ سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 13ویں سورت یعنی سورت الرعد پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کی 43 آیات ہیں۔ دیکھیں، اس سورت میں کائنات کی نشانیوں، وحی کی حقانیت اور حق و باطل کی نوعیت پر بہت گہری بصیرتیں موجود ہیں۔ جی، اور آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ان آیات کی تعبیر کے گرد ہی گھومے گا، یعنی کیا قرآن کائنات کی ان نشانیوں کو جدید سائنسی نظریات کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے، اور کیا ہدایت کے لیے واقعی مخصوص شخصیات کا تعین کرتا ہے؟ بالکل، میرا موقف تو یہی ہے کہ سورت الرعد میں ایسے واضح اشارے موجود ہیں جو نہ صرف سائنسی حقائق کی پیشین گوئی کرتے ہیں بلکہ نبوت کے بعد ہدایت کے تسلسل کے لیے ایک مخصوص الہی نظام کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ جبکہ میں یہ موقف پیش کروں گی کہ ان آیات کی زیادہ قوی تعبیر آپ کہہ لیں کہ استعاراتی اور آفاقی ہے، یعنی یہ آیات اللہ کی لامحدود قدرت کو بیان کرتی ہیں جسے کسی ایک سائنسی نظریے میں قید نہیں کیا جا سکتا، اور ہدایت کا اصول بھی ہر قوم اور ہر دور کے لیے ایک عمومی ضابطے کے طور پر بیان ہوا ہے۔ بہت خوب، تو آئیے پہلی آیات سے ہی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آیات 1 تا 4 میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حقانیت کے بعد کائنات میں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان کرتا ہے۔ خاص طور پر آیت 2 میں فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو۔ یہاں بغیر عمدن ترونہا یعنی بغیر نظر آنے والے ستونوں کا ذکر بہت اہم ہے۔ دیکھیں، مفسرین جیسے آیت اللہ مکارم شرازی اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا ایک سائنسی معجزہ ہے۔ یہ آیت آج دریافت ہونے والی کشش ثقل یعنی گریوٹی اور مرکز غریز قوت سینٹریفوگل فورس ان کے توازن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی وہ غیر مرئی قوتیں جنہوں نے اربوں اجرام فلکی کو خلا میں تھام رکھا ہے۔ یہ تو ایک ٹھوس سائنسی حقیقت کی طرف واضح اشارہ ہے۔ میں اس نقطے کی لطافت کو تسلیم کرتی ہوں کہ یہ آیت جدید فزکس سے ہم آہنگ نظر آتی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا ایک ابدی کلام کو کسی ایک بدلتے ہوئے سائنسی نظریے سے جوڑ دینا، مطلب کیا یہ اس کے مفہوم کو محدود کرنے کے مترادف نہیں؟ سائنس کے نظریات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ نیوٹن کی فزکس کو آئنسٹائن نے بدلا، اور کیا پتہ کل کوئی اور نظریہ آ جائے۔ تو کیا یہ زیادہ بہتر تعبیر نہیں کہ یہ آیت کسی خاص سائنسی قانون کے بجائے اللہ کی مطلق قدرت کا ایک استعارہ ہے، کہ اس کی طاقت کو کسی مادی سہارے کی، چاہے وہ دیکھا ہو یا اندیکھا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بیان سائنس سے ماورا ایک الہیاتی حقیقت کا اظہار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ استعاراتی معنی پر زور دے رہی ہیں، لیکن قرآن اکثر ٹھوس مثالیں دیتا ہے۔ یہاں ستونوں کا لفظ استعمال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کسی قسم کے سہارے کی بات ہو رہی ہے جو بس نظر نہیں آتا۔ اسے محض استعارہ کہنا آیت کے ظاہری الفاظ سے صرف نظر کرنے کے مترادف ہوگا۔ قرآن کا یہ اعجاز ہی ہے کہ اس کے الفاظ ہر دور کے علم کے ساتھ نئی گہرائی آشکار کرتے ہیں۔ یہ سائنس سے تصادم نہیں بلکہ اس کی رہنمائی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آیت 4 میں ایک ہی پانی سے مختلف ذائقوں والے پھلوں کا اگنا ایک حیاتیاتی حقیقت اور اللہ کی منصوبہ بندی کی دلیل ہے۔ صحیح، اور میں اس حیاتیاتی نشانی کو بھی ایک آفاقی اصول کے طور پر دیکھتی ہوں کہ ایک ہی عد سے کثرت کا ظہور ہونا اللہ کی خلاقی کا کمال ہے، چاہے وہ پھل ہوں، انسان ہوں یا نظریات۔ اصل نقطہ تو تنوع میں وحدت کو پہچاننا ہے۔ لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جب بات انکار کرنے والوں کی آتی ہے تو آیت 7 میں وہ ایک نشانی یا معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ آپ تو محض خبردار کرنے والے منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہادی ہوتا ہے۔ جی، اور یہاں منذر اور ہادی کا فرق بہت ہی اہم ہے۔ منذر یعنی نبی، وہ شریعت کی بنیاد رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہی کے خطرے سے آگاہ کرتا ہے، جبکہ ہادی وہ اس قائم شدہ راستے پر آگے لے جانے والا اور شریعت کا محافظ ہوتا ہے۔ شیعہ اور سنی
دونوں مکاتب فکر کی متعدد روایت کے مطابق اس آیت میں منذر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہادی سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ تو یہ آیت نبوت کے بعد امامت کے ادارے کے ذریعے ہدایت کے تسلسل کی بنیاد فراہم کرتی ہے، جو ایک مخصوص اور متعین شخصیت پر مرکوز ہے۔ میں اس تفسیر کا احترام کرتی ہوں اور اس کی جڑیں روایات میں گہری ہیں، تاہم کئی بڑے مفسرین جیسے طبری اور ابن کثیر وہ اس آیت کی ایک وسیع تر تشریح بھی تو پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور اور ہر قوم میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رہنما ضرور رہا ہے، چاہے وہ نبی ہو، کوئی مصلح ہو یا کوئی عالم دین۔ اس تشریح کے مطابق ہادی کسی ایک شخصیت کا لقب نہیں ہے، بلکہ ایک آفاقی اصول ہے کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت کے وسائل کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اسے صرف ایک فرد کے لیے مخصوص کرنا آیت کے وسیع تر پیغام کو شاید محدود کر سکتا ہے۔ یہ تو امت کے ہر فرد کو اپنے زمانے کے ہادی یعنی حق کی طرف بلانے والے کو پہچاننے کی ذمہ داری دیتا ہے۔ لیکن اس عمومی تشریح میں ایک خلا رہ جاتا ہے۔ اگر ہادی سے مراد کوئی بھی مصلح یا عالم ہو سکتا ہے تو پھر معیار حق کیا ہوگا؟ مختلف علماء اور مصلحین میں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ آیت کا سیاق و سباق دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے فوراً بعد ایک ہادی کا ذکر ہو رہا ہے، جو اس کے خاص اور نبی کے جانشین ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک متعین ہادی کا تصور ہی امت کو فکری انتشار سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک ادارہ جاتی تسلسل ہے، کوئی عمومی اصول نہیں۔ یا شاید یہ آیت ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہدایت کا معیار شخصیات سے زیادہ اصولوں پر قائم ہے۔ قرآن خود سب سے بڑا ہادی ہے، اور ہر وہ شخص جو قرآن اور سنت کی طرف رہنمائی کرے وہ اس ہدایت کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اسے فرد واحد میں محدود نہ کرنا دراصل اس ذمہ داری کو وسیع کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم تفسیری اختلاف ہے۔ اچھا، آگے آیت 11 میں ایک اور گہرا اصول بیان ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ جی، اور یہ قوموں کے عروج و زوال کا بنیادی قرآنی قانون ہے۔ تبدیلی کا آغاز ہمیشہ اندر سے ہوتا ہے، فکر سے، نظریے سے، اخلاق اور عمل سے۔ کوئی قوم بیرونی عوامل کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا کر بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ جب تک ایک قوم اجتماعی طور پر اپنی اصلاح نہیں کرتی، اللہ اس کے حالات نہیں بدلتا۔ یہ مکمل طور پر اجتماعی ارادے یعنی کلیکٹیو ول اور عمل پر منحصر ہے۔ میں اس اصول کی اہمیت سے پوری طرح متفق ہوں کہ داخلی اصلاح کلیدی حیثیت رکھتی ہے، لیکن کیا اس آیت کی مطلق تشریح ہمیں ان بیرونی اور ساختی عوامل یعنی اسٹرکچرل فیکٹرز کو نظر انداز کرنے پر مجبور نہیں کرتی جو کسی قوم کی ترقی یا تنزلی میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں؟ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں طاقتور قوموں نے دوسری قوموں پر ایسی معاشی، سیاسی اور عسکری پابندیاں عائد کیں کہ ان کے لیے اپنی حالت بدلنا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا۔ تو کیا یہ اصول ان مظلوم اقوام پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے جن کی خود مختاری ہی سلب کر لی گئی ہو؟ میرے خیال میں اس آیت کو ان ساختی ناانصافیوں کے تناظر میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے، لیکن قرآن اصول بیان کرتا ہے۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، تبدیلی کی ابتدائی چنگاری ہمیشہ اندر سے ہی پھوٹتی ہے۔ اگر کوئی قوم داخلی طور پر متحد ہو جائے، اخلاقی طور پر مضبوط ہو اور اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہے، تو بیرونی طاقتیں دیر تک اسے دبا کر نہیں رکھ سکتی۔ قرآن ہمیں وکٹم مینٹالٹی سے نکال کر ایجنسی اور ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ بیرونی چیلنجز آزمائش ہیں، لیکن ناکامی کی حتمی وجہ داخلی کمزوریاں ہی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک توازن کی ضرورت ہے۔ داخلی اصلاح کی کوشش کے ساتھ ساتھ بیرونی ناانصافیوں کو تسلیم کرنا اور ان کے خلاف جدوجہد کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم سورت کے ایک اور بہت ہی طاقتور حصے کی طرف آتے ہیں۔ آیت 17 میں حق اور باطل کی تمثیل۔ پانی کو حق اور سیلاب کے اوپر آنے والے جھاگ کو باطل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا گیا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔
پس جو جھاگ ہے وہ بیکار ہو کر چلی جاتی ہے اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہ ایک شاندار تمثیل ہے۔ حق کی پہچان کا معیار اس کا نفع بخش ہونا ہے۔ جو نظریہ، علم یا تحریک انسانیت کے لیے پائیدار فائدہ رکھتی ہے وہی حق ہے اور وہی باقی رہے گا۔ باطل وقتی طور پر کتنا ہی شور کیوں نہ مچائے، اس میں چونکہ افادیت نہیں ہوتی، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت واضح معیار ہے۔ بالکل، لیکن آج کے دور میں نفع کی تعریف خود ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں فوری مادی فائدہ ہی نفع سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ طویل مدت میں ماحولیات یا انسانیت کے لیے کتنا ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ ہمیں نفع کو اس کے سطحی اور فوری معنی میں نہیں بلکہ گہرے، روحانی، اخلاقی اور پائیدار معنوں میں سمجھنا ہوگا۔ حق وہ ہے جو صرف انسان کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو فائدہ پہنچائے، اور اس حقیقی نفع کو پہچاننے کے لیے گہری بصیرت کی ضرورت ہے جو ہمیں سورت کی آخری آیت کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، سورت کا اختتام رسالت کی گواہی پر ہوتا ہے۔ جب کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ کہہ دیجئے کفا باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہیں۔ یہاں اللہ کی گواہی تو قرآن ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسے شخص کی گواہی کو بھی کافی قرار دیا گیا ہے جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے۔ روایت کی روشنی میں یہ ہستی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جن کا علم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی انسانی اور عملی گواہی تھا۔ یہ علم کی مرکزیت اور حقانیت کے لیے ایک عالم ربانی کی گواہی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اور یہاں بھی میں اس تفسیر کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک متبادل اور وسیع امکان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی۔ ومن عندہ علم الکتاب سے مراد عبداللہ ابن سلام جیسے اہل کتاب کے وہ علماء بھی تو ہو سکتے ہیں جو پچھلی کتابوں کے علم کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو پہچان کر ایمان لائے، یا اس سے بھی بڑھ کر اس سے مراد ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو قرآن کے علم اور اس کی روح کو اس قدر سمجھ لے کہ اس کا وجود ہی رسالت کی گواہی بن جائے۔ اس تشریح کے مطابق گواہی کسی ایک فرد میں محدود نہیں بلکہ علم کے حصول کے ذریعے ہر سچے مومن کے لیے ممکن ہے۔ یہ علم کو ایک خاص شخصیت سے نکال کر ایک قابل حصول معیار بنا دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میری نظر میں سورۃ الرعد کے اشارے بہت مخصوص ہیں، چاہے وہ غیر مرئی ستونوں کی سائنسی تعبیر ہو یا ہدایت اور علم کے لیے متعین شخصیات کا ذکر۔ یہ ایک مربوط اور متعین الہی نظام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور میرے نزدیک یہ صورت افاقی اور ابدی اصول بیان کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کسی ایک سائنسی نظریے سے ماورا ہے۔ ہدایت کا دروازہ ہر قوم کے لیے کھلا ہے، اور حق کی پہچان کا معیار ظاہری دعووں کی بجائے پائیدار نفع اور گہرے علم میں پوشیدہ ہے۔ بلا شبہ ان آیات میں غور و فکر کے بہت سے پہلو ہیں، اور مختلف زاویوں سے دیکھنے پر ہی ان کی گہرائی آشکار ہوتی ہے۔ اور یہی فکری مکالمہ ہمیں قرآن کے پیغام کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور ہر سننے والے کو خود تحقیق کرنے کی دعوت دیتا ہے۔